الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے، ان کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ اور پھر مہینوں میں سے بھی کچھ عشرے دیگر عشروں کے مقابلہ میں فضیلت اور مقام اور مرتبہ کے حامل ہوتے ہیں۔ کسی مہینے کی راتیں بڑی فضیلت والی ہیں اور کسی مہینے کے دن جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے وہ عزت، وہ عظمت اور مقام دیا ہے جو دیگر
دنوں کو حاصل نہیں۔ اسلامی ہجری تقویم کے اعتبار سے یہ جو مہینہ اس وقت گزر رہا ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد اور گنتی وہ 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، ابتدا سے جب سے یہ کائنات جہان اور آسمان زمین اللہ نے بنائے ہیں یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے وہی دین ہے، اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کسی طرح کی بھی ہو وہ دین نہیں ہے، دین کی مخالفت۔ حرمت والے مہینوں کو اپنی مرضی سے بدلنا جس طرح ان لوگوں کا جہالت میں طریقہ کار تھا اس کو ظلم قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، بالکل اسی طرح کے قرآن مجید والے ہی تقریباً الفاظ ہیں کہ یہ زمانہ گردش میں ہے آسمان و زمین کی تخلیق کے ساتھ اور حید کے ساتھ۔ منہا اربعۃ حرم، وہ جو مہینے ہیں ان میں 4 حرمت والے ہیں، اور پھر فرمایا ذو القعدۃ و ذو الحجۃ والمحرم، یہ 3 ثلاث متوالیات، 3 تو ہیں تسلسل کے ساتھ، ذو القعدہ والحج وذو الحجۃ والمحرم۔ فرمایا چوتھا مہینہ وہ رجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، وہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو ان دلائل سے قرآن و سنت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جس چیز کو چاہے فضیلت دے دے اور جس کی فضیلت اللہ بھی متعین کر دے اس سے بڑھ کر عظمت، مقام، مرتبے اور فضیلت والی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ ذو الحج کا مہینہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے جو اہمیت رکھتا ہے اس میں سے بھی یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں اس مہینے کے یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور اسی کی وجہ سے اس مہینے کی بھی شان اور عظمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ معلومات مہینوں میں، یعنی وہ جو بتائے گئے ہیں ان مہینوں میں حج کرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی عمرہ تو انسان کسی وقت بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ حج کرنا چاہتا ہے تو معلوم مہینوں سے مراد حج اپنے وقت پر ہوگا، لہٰذا احرام بھی اگر آپ حج کا باندھنا چاہتے ہیں تو حج کے مہینوں میں باندھیں گے تو حج ہوگا، ورنہ حج نہیں ہوگا۔ وہ مہینے خاص مہینے ہیں، ان کی تشریح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھ کر بھی مختلف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نقل کیے ہیں، جن میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول وہ لائے ہیں کہ اشہر حج کون سے ہیں، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شوال و ذوالقعدہ، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، وعشر من ذی الحجہ، اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ یعنی عبداللہ بن عمر کے فرمان کے مطابق پورا مہینہ نہیں، خاص طور پر شوال ذوالقعدہ کے بعد جو ذوالحج کے ابتدائی 10 دن آتے ہیں یہ اشہر حج ہیں، یعنی حج کے مہینے۔ اور واقعتاً عملاً ایسا محسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی حج کرنا چاہے تو جو سرگرمیاں حاجی کی
ان 10 دنوں میں ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں ہے، کسی اور دن نہیں ہے۔ یہی وہ دن ہے جب انسان اس اہم ترین فریضے کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتا ہے اور وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر اگر قبول کر لے تو اس کے لیے یہ بہت بڑا عمل ہے جو قبولیت کا شرف حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ جو 10 دن کے بارے میں عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں، اس کی مزید وضاحت اور تائید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین سے بھی ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیات سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر بات کو بیان کیا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسمیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تو قسموں کے بغیر بھی بات کرے اس کی بات حتمی اور یقینی ہوتی ہے، اللہ قسم اٹھائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حتمی یقینی سے بڑھ کر کوئی بڑی بات ہے اللہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس کے متعلق جو ہے وہ بھی اہل علم ہی کے اقوال زیادہ ملتے ہیں۔ ظاہر ہے تفسیری سا مسئلہ ہے کہ یہ فجر سے کیا مراد ہے، عشر سے کیا مراد ہے، شفع اور وتر کیا چیز ہے۔ تو یہ خلاصہ اس کا یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے وہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عشر ہے یہ عشر ذی الحجہ ہے، یعنی ایام العشر، جس کو قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ، امام بخاری نے باب باندھا ہے، اور پھر اس میں قرآنی آیات کے اندر یہ جو ایام کا ذکر آتا ہے، فلاں دن فلاں دن، تو یہ جو عشر ایام معلومات کا جہاں ذکر ہے سورہ حج میں، تو وہاں فرمایا وہ عشر من ذی الحجہ، یہ اس سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ جمہور کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ جو دن ہیں ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قسم اٹھا رہا ہے۔ ویسے مسند احمد کی ایک روایت بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ اس عشر سے مراد ان العشر عشر ذی الحجہ تھی، وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور اسی طرح والوتر یوم عرفہ، یہ جو وتر کا ذکر آتا ہے تو یہ عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحج کا دن۔ والشفع، اور یہ جو شفع کا ذکر آ رہا ہے فرمایا یوم النحر، یہ 10 ذی الحج کا دن ہے۔ یعنی ان آیات کے اندر بھی انہی ابتدائی 10 دنوں کا ذکر ہے، اور پھر ان 10 دنوں میں سے بھی خاص طور پر کہیں عرفہ کا ذکر ہے، کہیں یوم نحر کا ذکر ہے، تو وہ بھی ان 10 دنوں میں ہی آتے ہیں۔ یہ دلائل بتا رہے ہیں کہ یہ دن جو ہیں یہ دیگر دنوں کے مقابلہ میں بڑی اہمیت کے دن ہیں۔ یہ جو کچھ گزر گئے ہیں، چند رہ گئے ہیں، تو ان کی فضیلت اور احترام اور پھر ان سے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے مومن کو غنیمت جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں، اس کی زندگی میں یہ دن جو ہے وہ پیدا کیے، اور پھر وہ ان دنوں سے فائدہ اٹھائے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے بڑھ کر پہلے سے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہ جو آدمی عمل صالح کرتا ہے سب سے زیادہ اللہ کو اگر محبوب عمل ہے تو وہ ان 10 دنوں میں، اس کے علاوہ کوئی عمل محبوب ان 10 دنوں کے مقابلہ میں نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ اللہ کے راستے میں بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے وہ عمل بھی مقابلہ نہیں کرتا، فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، وہ بھی مقابلہ نہیں کرتا، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں ایک آدمی جہاد کے لیے نکلا، جان دے دی اس نے اللہ کے راستے میں، وہ مستثنا ہے اس سے، اس کو الگ کر لے، ورنہ جہاد فی سبیل اللہ کی زندگی اور واپسی وہ شہادت کے علاوہ غازی بننے کی شکل کے اندر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر اس کو یہ فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ وہ بھی مقابلہ نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں دن آتے ہیں، بعض دفعہ غفلت کی وجہ سے یا اس کی اہمیت کے اجاگر نہ ہونے کی وجہ سے، دھیان نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے ہی قیمتی دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر دیگر اعمال کی طرح جو سنت سے ثابت ہے، سنت سے ثابت یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی بدعت والا عمل نہ ہو،
साले अमल बनता ही वो है जो अल्लाह के रसूल से साबित हो और फिर दीगर शराइत उसके साथ जो है वो मौजूद हो। जो आदमी इसमें अमल करता है तो अहब्बुल अमल है, कोई अमल इसका मुकाबला नहीं करता जो दीगर दिनों में किया जाता है। उनमें से भी खास तौर पर एक दूसरी जगह रिवायत आती है, मा मिन अय्यामिन आज़मु इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहिल अमलु फीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशर। कोई अजमत वाले दिन और अल्लाह को महबूब अमल के एतबार से दिन जो है वो इन 10 दिनों के अलावा नहीं है। फिर क्या करो? उस हदीस के अंदर ये जो अभी मैंने लफ्ज बयान किए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फअक्सिरू फीहिन्ना मिन अत-तहलीली वत-तकबीरी वत-तहमीदी वत-तस्बीह। इसमें अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो कसरत के साथ। अक्सिरू फीहिन्ना, मोमिन की निशानी ये है कि वो अल्लाह को भूलता नहीं है। अल्लाह भूल जाए ईमान कहाँ रहता है? बल्कि अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र तो मुनाफिकों के बारे में आता है तो वो भी करते हैं। युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, जब वो नमाज में खड़े होते हैं, वइदा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, थोड़ा जिक्र वो भी करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? मोमिन हो अपने ईमान को जो है वो बचाने और जाहिर करने के लिए या कायम रखने के लिए क्या करे? उज़्कुरुल्लाह जिक्रन कसीरा। ये कुरान मजीद क्या है जो मैंने पढ़ी सूरह अहज़ाब की, वो तो है कसरत से जिक्र करो। यानी आमतौर पर हमारा ध्यान जो है वो होता है कुर्बानी ले लो, इसकी खिदमत करो, फलां काम कर लो। कुर्बानी तो बाद में होगी, ये दिन जो गुजर रहे हैं इनसे तो फायदा उठा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरू, जिस तरह यहाँ फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह जिक्रन कसीरा, कसरत के साथ याद करो अल्लाह ताला। इसी तरह हदीस में फरमाया फअक्सिरू फीहिन्ना मिन अत-तहलील वत-तस्बीह, यानी ये तहलील और तहमीद, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सुभान अल्लाह कहना, वो बिहम्दिही कहना, और इसी तरह और दीगर जो है वो अज़कार वो जुबान से अदा करने, अपने आज़ा से जो है उनको हिस्सा बनाना। फरमाया वो आम दिनों में तो बंदा करता ही है, लेकिन जरा देखे सोचे आदमी कि क्या मोमिन होने के एतबार से वो आम दिनों में जिक्र करता है? उसको भी आम दिनों में कसरत से करना चाहिए। चाहे कि ये 10 दिन हो, इन 10 दिनों में तो पहले के मुकाबला में इंतहाई कसरत के साथ, यानी बढ़ा दो, इजाफा कर दो। फाक्सिरू फीहिन्ना मिन अत-तहलील वत-तस्बीह, बड़ी ही फजीलत की बात है। जब कुरान और सुन्नत का मुताला करते हैं, अजीब सा एक ख्याल आता है कि भाई आदमी कोई अल्लाह से दुआ करे, कोई चीज मांगे, ये अल्लाह ने क्या कहा कि भाई अक्सर जो है वो अल्लाह की किब्रियाई बयान करो, अल्लाह ताला की वहदानियत का कलमा बुलंद करो। तहलील का यही माना, तहलील का माना था ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलुज ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। जिक्र में अफजल तरीन अमल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। व अफजलुद दुआई अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन दुआ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। यानी दोनों में आप देख लें अल्लाह की तारीफ है। हकीकत यह है कि अगर उस मालिक की तारीफ जो है वो जुबान का हिस्सा बन जाए, वही बंदा नगमा अलापता रहे, उसी को दोहराता रहे, सब कुछ उसके अंदर आता है। आप खुद अंदाजा करें, किसी की तारीफ की जाए वो कितना खुश होता है। वो तो चाहता है कि ये मेरे करीब हो, और फिर ये कुर्ब का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये कसीदे पढ़ते हैं बादशाहों के मुकाबला में, उनकी शान जो है वो बयान करते हैं, उनका कुर्ब हासिल करने के लिए। अल्लाह का कुर्ब जो मतलूब मकसूद है मोमिन को, इससे बड़ी कोई ख्वाहिश इंसान की, मोमिन की नहीं होती कि काश मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करूं। अना इंद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस फरमाई, हदीस कुदसी है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मैं तो बंदा मोमिन के जन के करीब रहता, व अना माहू इज़ा ज़करनी, और मैं जब भी वो मुझे याद करता है उसके साथ होता हूं। यानी अल्लाह की याद क्या चीज है? अल्लाह को अपने साथ रखने वाली बात है। गुफ्तगू किसी से हो, ध्यान तेरा रहता है। जरा देखें, जिसके साथ कोई ताल्लुक होता है फिर बाकी बातें टूटती जाती हैं, टूटता है सिलसिला तकल्लुम का, वो यानी ध्यान एक ही तरफ रहता है। काश मोमिन मुसलमान उसका ध्यान रहे उस अल्लाह मालिकुल मुल्क की तरफ रहे, तो फिर जो है वो जिक्र कसीर भी होगा, तहलील भी होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس ذکر کے متعلق یہ جو تحلیل کی شکل میں ہے، لا الہ الا اللہ کی شکل میں ہے، بے شمار ہی دلائل، بے شمار ہی فضیلتیں بیان فرمائی. یعنی تھوڑا سا عمل ہے، معمولی سا عمل ہے. بعض دفعہ آدمی کہتا ہے یہ تو زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، یہ تو مفت کا سودا ہے. اس طرح ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بخاری مسلم کی روایت ہے، کوئی عام روایت بھی نہیں ہے، کہ من قال لا الہ الا اللہ، یہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بندہ جب پڑھتا ہے 10 مرات 10 دفعہ، کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل، جو شخص 10 دفعہ یہ کلمہ 10 دفعہ دہراتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے 4 غلاموں کی آزادی کے برابر کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور وہ غلام بھی کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک غلام کو آزاد کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. ہر عضو کے مقابلہ میں جہنم سے خلاصی مل جاتی ہے بندے جب کوئی کسی کو آزاد کرتا ہے. اب آزادی کی شکل ہے کسی مقروض کا قرض ادا کر دیں آپ، یہ آپ کی جو موجودہ شکلیں ہیں وہ غلامی وغیرہ اس طرح تو نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دفعہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ. یار کیا مشکل ہے، ہر نماز کے بعد بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن خاص طور پر فرمایا صبح و شام پڑھو، اس کی فضیلت جو ہے وہ بالکل ہی اور ہے. تو یہاں جو میں بیان کر رہا تھا یہ متفق علیہ روایت ہے، کانا کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل، ولد اسماعیل، اسماعیل کی اولاد میں سے پیغمبر ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، جن کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر امت محمد جو ہے وہ آگے بڑھی اور انہوں نے اپنے نبی کی جو ہے وہ اتباع کی ہے. اس امت کا تعلق وہ ولد اسماعیل کے ساتھ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب وہ جناب اسماعیل کے ساتھ ملتا. فرمایا اولاد اسماعیل میں سے کوئی آدمی 4 انسانوں کو جو ہے وہ آزاد کر دے، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے اس کے پڑھنے کی وجہ سے اتنا ثواب اس کو حاصل ہو جاتا ہے. بے شمار اور روایتیں، بے شمار روایتیں ہیں. آپ یقین جانے جب پڑھتا ہے بندہ حیران ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے میں آخر ہے کیا. کوئی غور کرو گے سب کچھ اسی کے اندر رکھا ہوا ہے. جو آدمی لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا وہ زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ ایمان کی زندگی سے محروم ہے. انہی 10 دنوں کے اندر حج کے مناسک میں سے ایک بڑی جگہ وہ عرفہ کا دن، بلکہ فرمایا حج ہے ہی عرفہ میں حاضری. الحج عرفہ، الحج عرفہ، فمن ادرک العرفہ ادرک الحج، فمن ادرک عرفہ، جس نے عرفہ کو پا لیا ادرک الحج، وہ حاجی ہو گیا. حج مل جاتا ہے اس شخص کو، خواہ وہ مزدلفہ کی رات ہی کو کیوں نہ پہنچ جائے اس جگہ. وہ وضاحت آتی ہے اسی حدیث کے اندر. تو فرمایا اس نے حج کو پا لیا. آپ اندازہ کر لیں کتنی بڑی چیز ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے انسانوں کو آزاد کرتا. سب سے زیادہ آزادی وہ اس دن ملتی. وَإِنَّهُ لَيَدْنُ سبحان اللہ. ساری دنیا امیر ترین آدمی ہے، کروڑوں اربوں پتی ہے، وہ پوشاکیں پہنے ہوئے، لیکن جب اللہ کے حضور عرفہ میں حاضر ہوتا ہے 2 کپڑے سفید پہنے ہوئے، کفن کا لباس پہنا ہوا اللہ کے حضور حاضر ہے. اور پھر اللہ رب العزت ان کو دیکھ کر، اپنے بندوں کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے یہ بات کرتا ہے وَإِنَّهُ لَيَدْنُ، اللہ قریب آتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے. ثم یباہی بہم الملائکہ، پھر فخریہ طور پر کہتا ہے اور ان فقیروں کو ہو کیا گیا ہے، سب کچھ ہی اتار کر بالکل اسی طرح جس طرح میں نے دنیا میں بھیجا تھا، یہ آج میدان میں اکٹھے کیوں ہیں؟ اتنا کچھ میں نے دے رکھا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ. اور پھر فرمایا فَيَقُولُ مَا يُبَالِي مَا هَؤُلَاءِ أَرَادُوا، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ پوچھتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن فرشتوں سے کہتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں یار، بتاؤ تو صحیح ہے فقیر کیا چاہتے ہیں. یہ فقر کی زندگی میں، یہ عرفہ کے اندر اس طرح کی حاضری چاہتے کیا ہیں؟ جب میں انسانوں کو سب سے زیادہ آزاد کر رہا ہوں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ اب انسان خواہش تو کرے، اس جگہ خواہش کرنے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت پھر پوچھ رہا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے، یہ جو پہلے میں نے حدیث بیان کی کہ میں بندے کے ظن کے قریب رہتا ہوں، جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو عرفہ میں اور ساتھ آ جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے بندہ. اب آدمی ایک غریبوں کا حج دیکھو، وہاں تو نہیں پہنچ سکتا، کیا کرے؟ یہاں تو عرفہ کا دن آتا ہے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیام یوم عرفہ، وہاں پہنچنے والوں کو جو ہے وہ تو آزادی ملی ہوئی ہے، وہ مشقت میں ہیں، وہ ان کے لیے پابندی نہیں ہے، لیکن فرمایا تم یہاں اگر عرفہ کا دن پاؤ، سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، عرفہ کے دن ایک روزہ رکھ لو، ایک روزہ، 10 دن روزے نہ رکھو، یعنی نہیں رکھ سکے، یا جس طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے حضور کو نہیں دیکھا کہ کبھی روزے عشرہ میں رکھے ہوں، تو خاص طور پر یہ عرفہ کا دن اس میں تو ثابت ہے، ایک دن روزہ رکھو، فرمایا کیا ہوگا، احتسب علی اللہ، میں اللہ سے جو ہے وہ ثواب کے اعتبار سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے، ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، ایک روزہ رکھو اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ایک روزہ ہے میرے بھائیوں، کوئی مشکل نہیں ہے، ذرا گرمی کے دن ہے لیکن ایک روزہ ہی رکھنا ہے، یعنی عید سے قربانیوں سے پہلے پہلے ذرا اللہ کی یاد کو تازہ کر لو، روزہ رکھ کے، اور پھر لوٹ لو وہ بہاریں جو ایک دن کے اندر اللہ رب العزت اتنی پیدا فرما رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا، تفصیل تو اور بھی بہت ضروری جو میں چاہتا تھا وہ بات ہی نہیں ہو سکی، کہ قرآن مجید اٹھائیں، آپ یقین جانیں، میں اس کی اب تفصیل نہیں بتا سکتا، جہاں کہیں بھی یہ عشرہ ذو الحج کا ذکر آتا ہے اور اس کی سرگرمیوں کا بیان ہوتا ہے، سورہ بقرہ اٹھا لیں، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، ذرا غور کرنا، میں صرف آیتیں پڑھتا ہوں کہ اس میں اللہ رب العزت نے وہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کس طرح بیان فرمائی، ہر عمل، ہر منسک کے بعد جو ہے وہ اللہ کیا کہتا ہے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، ذرا یہاں سے شروع کرو، اللہ کا فضل ہے تلاش کرو، وہاں بھی اگر کوئی مال مل جاتا ہے لے لو، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے لوٹو کیا کرو، پہلے بھی وہی کچھ کر رہا ہے، عرفہ کیا لینے گیا ہے وہ، عرفات کی وادیوں میں کیا کر رہا ہے وہ، اللہ کا قرب ہی تو چاہ رہا ہے، لیکن فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفہ سے واپس لوٹو پھر نہ کہنا کہ کام ہو گیا ہے، بے فکری ہے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر مشعر حرام کے پاس پہنچ کر خاص طور پر واپسی میں جب مسجد حرام کے مشعر حرام میں پہنچو پھر بھی کیا کرو، وہی جو پہلے بیان ہوا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ، اللہ کو نہیں بھولنا، سارا حج، سارا عشرہ ذو الحجہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی تحلیل، بس اسی کو بلند کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اپنی حاضری لگوانی ہے، لبیک اللہم لبیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے تھے، کوئی یہ پڑھ رہا تھا، کوئی اللہ کی کبریائی بیان کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 دفعہ بھی آتا ہے، 2 دفعہ بھی آتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اجل واعظم، مختلف الفاظ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے، یہ صحابہ سے بے شمار روایتیں جو ہے وہ زیادہ تر آتی ہیں، مطلب اللہ کی کبریائی کا جو بھی کلمہ تمہاری زبان پر آتا ہے ان 10 دنوں کے اندر، ابو ہریرہ اور ابن عمر وہ بازاروں میں جاتے اللہ اکبر کہتے تھے، مینا میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے وہ کہتے ہیں ترتج من تکبیرہ، اللہ کی کبریائی سے گونج رہا تھا مینا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ یہی تو کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، آگے دیکھو وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، لیکن ذکر کے اندر بھی جال سازی نہیں ہونی چاہیے، ذکر کر رہا ہے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سنت سے بات ثابت نہیں ہے، بس تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی الگ سے ہی ذکر کر رہا ہے، کوئی اس کا ساتھ نہ دے، یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی تم اللہ کو بھی اگر یاد کرو تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو گے تو یاد ہوگی، ورنہ وہ تمہاری یاد بھی کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ آگے ذرا پڑھو، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، مرضی نہ کرو، اہل مکہ وہ سمجھتے تھے ہم بڑے لوگ ہیں، عرفہ جو ہے یہ تو حرم سے باہر ہے، ہم نے عرفہ نہیں جانا، دیکھو آپ اندازہ کرو، جو اصل میں حج ہے مکہ کی قریش کہتے تھے ہم نے عرفہ نہیں جانا، یہ تو غریب لوگ جائیں، ہمارا کیا کام، اللہ کیا کہتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، وہاں سے لوٹو تو کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، وہاں تم میلہ لگاتے تھے، مینا میں میلہ لگاتے تھے اور بڑوں اپنی بڑائی، ہم فلاں کی اولاد ہیں، یہی کرتے تھے، اور میں فلاں کی اولاد کے نغمے گانے والوں، اب اللہ کا نغمہ گاؤ،
لا الہ الا اللہ پڑھو کہ ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق. وہاں مانگو کیا؟ یا اللہ دنیا بھی دے دے، دنیا سے بھی محروم نہ رکھ. اسلام دین ہی ایسا ہے، وہ رہبانیت نہیں سکھاتا. قرآن مجید کی آیتیں پڑھو، دو ہی چیزیں بیان ہوئی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ. ایک بندہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ مجھے دنیا دے دے، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر اس کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، دنیا مانگتا ہے وہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب دنیا میں بھی اچھائی دے، صرف دنیا ہی نہ دے، مصیبت بن جائے میرے لیے. فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یہ دعا ہے کثرت کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت کے اندر بھی دے. وقنا عذاب النار. یہ ہے اصل میں دعا کرنے والے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہر جگہ اللہ کیا کہتا ہے؟ فذکر اللہ، فذکر اللہ. سورہ حج اٹھاؤ، وَإِذْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، اعلان کر دو ابراہیم، بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. یہ فائدے تو اٹھائیں گے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. لیکن صرف انہی پر اکتفا نہیں ہے کہ حاضر ہو جاؤ فائدہ اٹھاؤ. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. یہ مسائل تو اب بے شمار ہیں، اس خود بھی کھاؤ، قربانی ہے کھاؤ. اللہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی تم نہ کھاؤ، بلکہ فرمایا پہلے خود کھاؤ، لیکن اس کھانے کے ساتھ ساتھ وہ جو مسکین غریب فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، محتاج ہے، فقیر ہے. اب یہاں جو ہے وہ صاحب حیثیت کا ذکر ابھی نہیں ہوا، اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اگر اللہ صرف فقیروں ہی کا ذکر کر دیتا پھر ہمارے لیے کھانا دوست احباب کو دینا وہ بند ہو جانا، لیکن فرمایا اس محبت، بھائی چارے، آپ محبت بڑھانے کے لیے اپنوں کو بھی دیں، خود کھائیں، ہر جانور سے بھی کھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کیے، 100، لیکن 100 اونٹ میں سے جب ہنڈیاں رکھی تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر اونٹ کا ایک ایک عضو حصہ، ایک ایک جو ہے وہ بوٹی سمجھ لیں، وہ پیس ایک لیا، اور سب 100 اونٹوں کے پیس جو ہے وہ اکٹھے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا تیار کروایا اور پھر اس کا شوربہ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال مسائل سے قطع نظر ایک مسئلہ، مجھے ایک دوست کا بھی فون آیا تھا تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے میں مسئلہ بیان کر دوں گا، تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں کہ کثرت سے ذکر کرنا. بھائی اللہ کی یاد کے بغیر یہ قربانی بھی کسی کام کی نہیں. یہ کہو بچے خوش ہوتے ہیں، کیا کریں، لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کا بندہ، کہاں اللہ رب العزت نے اس کو عجیب کام قرار دیا ہے، نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے. یہ کہتا ہے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. بچے ناراض ہو جائیں، اگر کوئی وہ ناراضگی تو قبول کی جا سکتی، اللہ اگر ناراض ہو جائے پھر تو اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ بھئی جانور جو قربانی کے لیے اللہ نے بیان کیے ان میں سے ایک بکری کا بھی ذکر آتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے بھئی بکری کوئی نہیں کرتا، حالانکہ دیگر جانوروں کے مقابلے میں بکری ذرا سستی بھی مل جاتی ہے. تو جو لوگ صاحب حیثیت اس طرح ₹1,00,000 کا بکرا نہیں خرید سکتے، وہ 30,000 کی بکری تو لے لیں. یہ انصاف کی بات ہے، میں یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا، یعنی اس کا گوشت جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا تو پھر ₹1,00,000 خرچے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کوئی پابندی ادھر بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ناجائز کیا دینا، یہ سمجھنا کہ یہ کوئی بری بات ہے، نہیں ایسی بات. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ صاحب حیثیت بھی صرف جان چھڑانے کے لیے کہ بھی کہاں ₹1,00,000 ₹70,000 بچا لو، جو 30,000 کی بکری لے لو، یہ نیت اچھی نہیں ہے. اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو. یہ جو سورہ حج کی آیتیں اس میں رزقنا ہوں، یہ ابھی جو میں نے لیا شہدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات، آگے رزقناهم ينفقون کا ذکر آتا ہے. خرچ کرو اللہ کے راستے کے اندر جو ہم نے تمہیں دیا ہے. تو زیادہ سے زیادہ پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے، پہلے نہیں تھا نہیں دیتے تھے، جب اللہ نے دے دیا ہے خرچ کرو اس کے راستہ میں. تو یہ بکری کی قربانی بھی بالکل اسی طرح اتنی اہمیت ہی کی حامل ہے جتنی دوسرے جانوروں کی. اللہ رب العزت کی سمجھنے کی توفیق دے. یا اللہ جو بات میں بیان کرنا چاہتا تھا آخر میں پھر اس کو دہرا دوں کہ اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم تیری یاد سے کبھی غافل نہ ہوں. یا اللہ ہماری زبان کے اندر اگر کوئی ورد ہمیشہ جاری اور ساری رہے
تو وہ تیری کبریائی، تیری تحلیل اور تحمید کا جو ہے وہ ہونا چاہیے ہر وقت۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو کتنا عظیم معمولی سا، یعنی کلمتانی خفیفتانی علی اللسان کہا، ہلکا سا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم مئۃ مرہ، اگر کوئی شخص جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ تو فرمایا حطت خطایا، اللہ کی کبریائی، اس کی تسبیح اور تحمید، اس کا نغمہ گانا کہ وہ سب تعریفوں کے قابل ہے، ہر نقص سے پاک ہے، زبان پر دہراؤ گے وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اللہ تمہاری سب غلطیوں کو معاف کر دے گا، خواہ وہ غلطیاں سمندر کی جھاگ کے برابر کی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ 112